ودخول قد والسینی، اور حرف قد کا داخل ہونا یہ فعل کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور سین کا داخل ہونا فعل کی، وسوفا اور سوفا کا، اور جزم کا، اور ماضی مضارع کی گردان اور اس کا امر و نہیں یا نہیں ہونا، ضمائر بعض مرفوعہ کا فعل کے ساتھ ملا ہوا ہونا، اور تائے تانیث ساکنہ کا اس کے ساتھ ملا ہوا ہونا۔ دخول سین، دیکھو السین جو ہے اس پہ الف لام داخل ہے اور سوفا پہ داخل نہیں ہے، لیکن سین پہ الف لام داخل کر دیا، کیوں؟ سمجھ آ گئی سوال کی کہ سوفا پہ سین داخل نہیں کیا اور الف لام داخل نہیں کیا، لیکن سین پر الف لام داخل کر دیا، کیوں؟ حالانکہ دونوں ہی استقبال کے لیے وضع کیے گئے ہیں، دونوں ہی، یعنی جب سین مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اسے خاص مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اور اس طرح سوفا جب داخل ہوتا ہے تو وہ بھی اسے خاص مستقبل کے، پہلے وہ دونوں زمان پر دلالت کرتا ہے، دونوں کرتا ہے یا کرے گا، پڑھتا ہے یا، جب سین داخل کرتے ہو تو یہ تعیین کے لیے آتا ہے، یہ اسے متعین کر دیتا ہے، اسے، یعنی اب دو زمانے نہیں، بس ایک خاص مستقبل، ان قریب کرے گا، ان قریب مارے گا، ان قریب پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ سین اور صوبہ میں کہ دیر کے بعد کرے گا، اور سین میں کہ جلدی، لیکن دونوں جو ہیں مستقبل کے معنی میں، تو جب دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں کہ یہ مستقبل معنی میں کر دیتے ہیں تو پھر سین پہ الف لام اور صوفہ پہ الف لام داخل نہیں کیا، کیوں؟ کہتے ہیں کہ حکمت سین کے معرف باللام کے ذکر کرنے میں، والحکمت فی ذکر السین معرفا باللام دون صوفہ، کہتے ہیں کہ سین کے اوپر الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے، حکمت نہ کہ صوفہ، کہ صوفہ کے اوپر الف لام داخل کر کے اسے معرفہ نہیں بنایا، اس میں حکمت یہ ہے کہ ان سینہ جاءت علی ستتی انواعین، کہتے ہیں کہ بے شک جو سین ہے یہ 6 قسموں پر آئی ہے، کتنی؟ سین کی کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی قسموں پر آئیں؟ 6 تو ہے، ایک حرف سین تو قسمیں کتنی؟ 6 قسموں پر آئیے۔ احدها للطلبی نحو استعجلت ای طلبت العجلہ، پہلی ہے سین طلب کے لیے آتا ہے، سین پڑھا ہے نا، استنصار کا مطلب کیا تھا؟ استنصارہ، اس نے مدد طلب کی، استنصرتو میں نے مدد طلب کی، استنصرنا ہم نے مدد، تو یہ سین ہی تو طلب کا معنی دے رہا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ جو ہے کہ مدد طلب کی، مدد طلب کی، اور استعجال جلدی طلب کرنا، جلدی، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ استعجلت ای طلبت العجلہ، میں نے جلدی طلب کیا، میں نے، اب سمجھ آ گئی؟ تو یہاں سین کس کے لیے آئی؟ طلب کے لیے، کس کے لیے؟ طلب کے لیے۔ والثانی لوجود الشیء علی صفت، کسی شے کا وجود کسی صفت پر ہو، کسی، اس کے لیے بھی سین آتا ہے، اس معنی کے لیے بھی کہ ایک شے کا وجود کسی صفت پر ہے، یعنی شے کا وجود کس پر ہے؟ صفت پر،
جیسے استعظمت زیدن، زیدن ای وجدتہ عظیمن، ای میں نے زید کو عظیم پایا، میں نے دیکھو ابھی استعظمت زیدن ہے، تو یہ ترجمہ کس سے کرنے کہ زید کو عظمت سے موصوف پایا، میں نے زید کو عظیم پایا، لیکن کسی شے کا وجود کس پر ہے؟ صفت پر ہے، تو صفت کیا ہے؟ عظیم۔ لیکن استعظمت کا معنی ہوگا وجدتہ عظیمن، عظیمن میں نے اس کو عظیم پایا۔ جس نے گرامر پڑھی کوئی نہیں تو انہیں اب استعظمت کا کیا ترجمہ کرنا، وہ نہ کر دے میں نے عظمت کو طلب کیا، میں نے حسین طلب کے لیے پڑھی ہے۔ ان کا ہر جگہ طلب نہیں ہوتی، ہر جگہ اگر تمہیں طلب ہو تو پھر علم حاصل کرو، پھر پتہ چلے گا کہاں طلب ہوتی ہے۔ استعظمت زیدن ای وجدتہ عظیما، یعنی میں نے زید کو عظیم پایا، یہ ایک شے کے ساتھ موصوف پایا۔ والثالث، اور تیسرا سین کا معنی للتحویلی، اس کے لیے تحویل کسے کہتے ہیں؟ تحویل کسے کہتے ہیں؟ حول یحول تحویلا، بدلنا، تو تحویل الخابہ بھی بولتے ہیں، خابہ کا بدلنا۔ ان تو تحویل دا نہیں پتا، تسی بھی کسی تحویل چاہو گے تو ہو سکتا ہے تمہیں پتہ چلے۔ تحویل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اینا ٹائم کیوں لگتا ہے؟ تحویل بدلنا، ایک شے کو دوسری شے سے بدل دینا، یہ کیا ہے؟ تحویل ہے۔ جیسے استحجرت الطین ای جعلتہ حجرا، میں نے مٹی کو ٹھیکرا بنا دیا، پتھر بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ مٹی کو پتھر بنا دیا۔ مٹی پتھر بن گئی نا تو اس کی حالت بدل نہ گئی، بدل گئی نا۔ تو بس یہ کس کے لیے آیا یہاں سین؟ تحویل کے لیے، ایک چیز کو دوسری چیز سے، مٹی کو کیا بنا دیا؟ پتھر بنا دیا۔ نمبر 4 الرابع سین الاستقبال، وہ آپ نے پڑھ لیا، سین استقبال جیسے گزر چکا، جیسے سیضرب زید، ان قریب زید کو وہ مارے گا۔ والخامس، پانچواں سین الزیادتی، سین زیادہ، کیا کوئی معنی میں کوئی معنی نہیں، چینجنگ نہیں کرتا کوئی بھی اس کے اندر، تو یہ زیادت کی سین ہے۔ جیسے استطاع یستطیع، استطاع و مستطیع، یہ قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن یہ نہیں آپ نے کہ اس کا ترجمہ کر دینا استطاع، اس نے طاعت طلب کی، اس نے کہنا کتنے بڑے ہو، انہوں نے کہنا کہ پیچھے بیٹھ کے۔ وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ مُخْتَصَّةٌ بِالْفِعْلِ، اور یہ پانچوں جو ذکر کی ہیں یہ فعل کے ساتھ خاص کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ اسم کے ساتھ ہی ہوگی، یہ فعل کا خاصہ ہے۔ یہ پانچوں جو معنی بیان کیے سین کے، اور سین 5 معنوں کے لیے جو آتی ہے یہ خاص ہے فعل کے ساتھ۔ چھٹی والسادس سین القصقصہ، سین یہ سین القصقصہ ہے، یعنی آئیے سکتہ، سین سکتہ، سین سکتہ، وہی التی تلحق آخر کافل مؤنثی حالت الوقفی، یہ سین سکتہ یہ وہ ہے جو کاف مؤنث کے آخر میں لاحق کی جاتی ہے، کاف لاحق حالت وقف میں، حالت وقف وہ کاف مؤنث پہ، کس پہ؟ کاف مؤنث پہ آپ نے جب وقف کرنا ہے تو حالت وقف میں اس آخر میں سین سکتہ بھی لاحق کر دیتے ہیں، وہ اصل سین نہیں ہوتی۔ اچھا بیکی، یہ بیک کی لفظ کر لو، کیا کر لو؟ بیکی، تو کاف ہے نا، ادھر آپ نے وقف کرنا ہے تو بیک ہوگا نا، تو کہتے ہیں آخر پہ بھی سین سکتہ لگا دیتے ہیں، تو بیکیس ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کیا بولا گیا؟ اب یہ نہ کہ بیکیس کو کچھ سیگا بنا دیں، یہ سین سکتہ ہے، سین سکتہ، سمجھ آ گئی؟ فَإِذَا كَانَتْ مُتَنَوَّعَةً احتاج إِلَى التَّعْيِينِ
فجاء بالمعرب باللام، کہتے ہیں جب سین کی کئی قسمیں ہیں، جب تو تعیین کی حاجت ہوئی، کس کی حاجت ہوئی؟ تو پھر الف لام کے ساتھ سین کو لایا گیا، الف لام کے ساتھ اس کو معرفہ بنایا گیا۔ کیا کیا گیا؟ معرفہ بنایا گیا کہ جب سین کی قسمیں ہیں تو پھر اس کے تعین کی ضرورت پڑی تو اس کو الف لام داخل کر کے معرفہ بنانی ہے۔ الف لام یعنی اس سے کون سی ہیں؟ 5، نہ کہ چھٹی کیونکہ وہ اسم کے ساتھ ہے، 5 فعل کے ساتھ خاص، 5 سمجھ آ گئی اس کی؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو سین ہے الاولی للقریب، یہ مستقبل قریب کے لیے آتی ہے، اور جو سوف ہے للبعید، یہ مستقبل بعید کے لیے۔ جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اسے مستقبل بعید کے معنی میں کر دیتا ہے، اور سین جب داخل ہوتا ہے تو اسے مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اس کی سمجھ آ گئی؟ آگے کیا کہا؟ جزم، کیا بولا؟ وَدَخُولُ قَدْ وَالسِّینِ وَالسَّوْفَ وَالْجَزْمِ، اور جزم کا داخل ہونا، کس کا؟ جزم تو داخل نہیں ہوتا، وہ تو حرف جزم داخل ہوتا ہے۔ کون داخل ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جزم کا داخل ہونا، جزم کا کہتے ہیں کیونکہ اثر الجزمی، کیونکہ یہ کس کا اثر ہے؟ جزم کا اثر ہے۔ والجوازم مختصۃ بالفعل، اور جو جوازم ہیں یہ فعل کے ساتھ خاص کیے جاتے ہیں، فقط اثرها، یوں ہی اس کا اثر بھی فعل کے ساتھ خاص ہوگا، فعل کے یعنی جزم بولا تو یہ حرف جزم ہی ہے نا، تو جب حرف جزم فعل کے ساتھ خاص ہے تو اس کا جوازم کا اثر بھی کس کے؟ جزم کس کا اثر ہے؟ جوازم کا اثر ہے۔ تو کہنا جزم کا داخل ہونا، تو یہ ایسے بھی کہنا جزم ہونا یعنی فعل پہ جزم کا داخل ہونا، تو یہ بھی ایک بات ہے کہ داخل تو ہوتا ہے شروع میں، تو کہتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ حقیقت تو یہی ہے کہ داخل ہونا شروع میں ہی ہوتا ہے، شروع میں داخل ہوتا ہے نا، اینڈ پہ لاحق ہوتا ہے، اینڈ پہ، لیکن کبھی الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ مجازن بول دیتے ہیں کہ جو آخر میں لاحق ہوتا ہے اسے کہتی ہیں داخل ہونا مجازن، اور جو شروع میں ہوتا ہے اسے لاحق بول دیتے ہیں مجازن۔ حقیقتاً شروع میں دخول ہے اور آخر میں لاحق ہے۔ تو کہتے ہیں جزم کا داخل ہونا، جزم کا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جوازم کا اثر ہے، کس کا؟ تو جب اثر کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ خاص ہے تو پھر جوازم کس کے ساتھ خاص ہوں گے؟ فعل کے۔ اور جب حرف جر کس کا اثر ہے؟ حرف جر کا، تو جب اثر فعل کے ساتھ اسم کے ساتھ خاص ہے تو پھر حرف جر کس کے ساتھ خاص ہے؟ کیونکہ وہ مؤثر ہے۔ اسی طرح جب جزم جوازم کا اثر ہے، کس کا؟ تو اثر فعل کے ساتھ خاص ہے تو پھر جوازم بھی کس کے ساتھ خاص ہے؟ فعل کے۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ یا اس طرح بھی کر سکتی ہیں کہ جب یہ اثر ہے جوازم کا، تو جب جوازم فعل کے ساتھ خاص ہے، جوازم، تو ان کا اثر بھی، مثلا جب ڈنڈا ہی آپ کے ساتھ خاص ہو تو ڈنڈے کا اثر بھی آپ کے ساتھ ہی ہونا ہے، تو کر صاحب تو نہیں ہونا۔ سمجھ آ گئی؟ جس کے ساتھ خاص ہو جائے، تو جب حرف جزم فعل کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے، تو جزم کتنی آنی ہے؟ فعل بھی آنی ہے۔ تو جب حرف جر اسم کے ساتھ خاص ہے تو اثر کس پہ آنا ہے؟ ان سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں، امر یا نہیں کا ہونا، یہ بھی فعل کا خاصہ ہے، امر یا کیوں؟ کہتے لِأَنَّهُمَا لِلطَّلَبِ قلبی اور طلب لا یکن الا فی الفعل، کیونکہ امر اور نہیں دونوں طلب کے لیے آتے ہیں۔ دونوں کس کے لیے آتے ہیں؟ ایک مثال دو ہاں کہ امر اور طلب کے لیے آتے ہیں اور نہیں بھی طلب کے لیے آتے ہیں، دو۔
سوچے نہ پہنے، یعنی انہوں سیگا امر بھی نہیں آتا اور سیگا نہی بھی نہیں آتا، ہی نہ آتا. ہاں ادریب، ہاں ادریب تو مار نہ، تو ماری یاد رہنی ہے. ٹھیک ہے، یہ علم نہیں کہنا کہ تو جان، یہ علم اور لا تعلم تو مت جان، یعنی علم سے یہ سیگا ہے، اس کے ذریعے وہ فاعل مخاطب سے علم کا مطالبہ کر رہا ہے، علم کا کہ تو علم حاصل کر، اس کا مطالبہ کر رہا ہے. اور کہتا لا تعلم، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے کہتا ہے کہ تو علم جو شریعت کا علم نہیں، شریعت سے ٹکراتا ہے، وہ حاصل نہ کر، وہ حاصل. تو ادھر بھی طلب ہے، ادھر نہ کرنے کی طلب ہے اور ادھر کرنے کی طلب ہے. تو دیکھو یہ طلب کے لیے آتا ہے، امر بھی اور نہیں بھی، اور طلب صرف فعل میں ہی ہوتی ہے، طلب. تو پتہ چلا یہ بھی فعل ہیں اور فعل کے خاصہ ہیں، فعل کے سمجھ آ گئی کہ جب طلب فعل کے لیے ہے تو یہ کس کے لیے ہیں؟ پھر یہ بھی فعل کے لیے ہیں، سمجھ آ گئی. وقولہ اتصال الضمائر، یعنی ضمیر بارزہ مرفوعہ، ٹھیک ہے، ملنا فعل کے ساتھ. کیوں؟ لأن الابراز اصل فی الفاعلیت، کہتے ابراز فاعلیت میں اصل ہے. ابراز کیا ہے؟ ابرازن کون سا سیکھا ہے؟ بابے شاباش. ابرز یبرز ابرازا فہو مبرز، معنی کیا ہے؟ کو معنی تو سیدھا سنا، ٹھیک ہے. ضمیر بارز دا کوئی اور دسے گا، ابراز کا میں بتاؤں گا. ضمیر بارز بارز مطلب ظاہر ہونا ہے. وہی بول کے کہ ضمیر کی دو قسمیں تھیں، ضمیر مستتر اور ضمیر بارز. اللہ کرے نہ ہے تو خارش، ٹھیک ہے، تو رحمتی بارش، لیکن کریے کی جنہوں نے بول کیا بارز، کہ بارز مطلب ظاہر ہونا ہے، وہی بول کے. تو مستتر معنی چھپا، تو وہ بھی چھپا، سمجھ آئیے. ضمیر بارز تو ابراز ظاہر کرنا، بارز ظاہر ہونے والا. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. وَلَمَّا بَرَزُوا، جب وہ آمنے سامنے ہوئے، برز بروز ہے کہ نہیں، ظاہر و آمنے سامنے. لِجَالُوتَ کس کے؟ جالوت کے سامنے ہوئے. سمجھ آ گئی؟ تو نظر آ رہا ہے تو بارز ہے نا، تھوڑی کرامت تو نہ بھی نظر آتا تو بارز ہے. وہ تھوڑے سے بارز ہو گرے تھے کھانا کھیلو نا، کوئی نظر نہیں آتا. تو ابراز ظاہر کرنا، ابراز اور ظاہر ہونا کیا ہے؟ ظاہر ہونا. کہتے ہیں فاعلیت میں اصل ابراز ہی ہے. کیا ہے؟ فاعل ہونے میں اصل ظاہر ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ فاعلیت میں اصل کیا ہے؟ بولو. فاعلیت میں اصل کیا ہے؟ اے نا جب میں پوچھا فاعلیت میں اصل کیا ہے تو بات جو فعل، دھیان سن لیو. والفعل اصل فی اقتداء الفاعل، اور فعل فاعل کے اقتداء میں اصل ہے. فاعل کے تقاضا کرنے میں اصل کیا ہے؟ فعل. اور فاعلیت میں اصل کیا ہے؟ ابراز. فاعلیت میں اصل ابراز ہے، اور فاعل کے اقتداء میں تقاضا کرنے میں اصل کیا ہے؟ زیادہ فاعل فعل ہی تقاضا کرتا ہے کہ تھوڑے نزدیک فاعل کسی اور چیز کا تقاضا کرتا ہے. فاعل فعل کا تقاضا کرتا ہے، تو فاعل کے اقتداء میں فعل اصل ہے، اور فاعلیت میں ابراز اصل ہے. اب دونوں کیا ہو گئے؟ اصل. تو پس فخ تصل اصل بالاصلی، تو کہتے ہیں اصل کے ساتھ خاص کر دیا گیا. اصل فاعلیت میں اصل ابراز، ٹھیک ہے، اور فاعل کے اقتداء میں اصل فعل. تو ابراز پھر کس کو دیا؟ فعل کو. کس کو دے دیا؟ کیونکہ فعل بھی اصل اور فاعلیت میں ابراز اصل،
تو اصل کو اصل دے دیا، اصل کو اصل کے ساتھ خاص کر دیا، تو یہ اصل، ٹھیک ہے نا، بات دوسری بول جاؤ، پتہ نہیں اصل کو اصل کے ساتھ کیا کر دیا، ٹھیک ہے۔ فاعلیت میں اصل ابراز ہے، ظاہر ہونا ہے، اور فاعل کے تقاضے میں فعل اصل ہے، تو ابراز اصل ہو گیا فاعلیت میں، اور پھر فاعل کے تقاضے میں فعل اصل ہو گیا، تو لہذا ابراز اصل ہے تو فعل بھی اصل ہے، تو اصل کو اصل کے خاص کر دیا، تو کیا کہا؟ ظاہر، کیا کہا؟ کہ ضمیر بارز، ضمیر مرفوع متصل فعل کے ساتھ خاص ہے، فعل کے، کیونکہ فاعل کے تقاضے میں فعل اصل ہے اور فاعلیت میں ابراز اصل ہے، تو لہذا ابراز ضمیر بارز ہے نا، تو اس کو پھر اصل ہے، اس کو اصل کے ساتھ کیا کر دیا؟ خاص کر دیا۔ سمجھ آ گئی؟ رہا امل مرفوعۃ، یہ جو کہا مرفوع کیا بولا ہے؟ ضمائر بارزہ مرفوعہ، فَلِأَنَّ رفع علامت للفاعل، کیوں؟ کہتے اس لیے کہ رفع کس کی علامت ہے؟ رفع کس کی علامت ہے؟ اونچی۔ نا ایسا کیوں بول دو؟ ناشتہ نہیں کر کے آئی؟ ناشتہ تو میں بھی نہیں کیتا، اونچی بولو۔ رفع فاعل کی علامت ہے، شکر ہے کہ تجھے یہ نہیں کہتا رفع مفعول کی علامت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دبا پڑا جائے نہ رک کے بے کلو فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہے، تو رفع فاعل کی علامت ہے، نصب مفعول کی علامت ہے، جر اضافت کی علامت ہے، جو نہ یاد کرے اس کی شامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو رفع کس کی علامت ہے؟ فاعل کی، فالرفع علامت للفاعل، پس رفع فاعل کی علامت ہے، والفاعل انما یکون للفعل، فاعل کیا؟ فاعل بلا شبہ وہ فعل کے لیے ہوتا ہے، فاعل یا تو کس کے لیے ہوتا ہے؟ فعل کے لیے ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ فاعل کس کے لیے ہوتا ہے؟ فعل کا فاعل ہوتا ہے نا، تو یہ رفع فاعل کی علامت ہے، اور فاعل بلا شبہ فعل کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں جو کہا ضمائر بارز مرفوع متصل مرفوع، اس لیے کہ یہ فاعل ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل کی علامت رفع ہے، فاعل کی، اور فاعل کس کے لیے ہوتا ہے؟ فعل کے لیے ہوتا ہے، تو لہذا یہ فاعل ضمیر مرفوع فعل کے ساتھ ملا دی، اور یہ فعل کے ساتھ ملنا کیا ہے؟ خاصہ ہے فعل کا، کس کا؟ فعل کا۔ وَاعْتَرَضَ بِقَوْلِهِ، مصنف اپنے قول تا التانیث ساکنہ، یہ تائے تنیث ساکنہ کا فعل کے ساتھ ملنا، فعل ملنا، یہ کہہ کر یہ تائے متحرکہ سے بچ گیا ہے، کس سے؟ دیکھو اوپر کہا وَاِتِّصَالِ وَتَائِ تانیث ساکنہ، تائے تنیث ساکنہ کا فعل کے ساتھ ملا ہوا ہونا، یا فعل کے ساتھ ہونا، تائے تنیث ساکنہ کا ہونا۔ کہتے ہیں یہ جو کہا مصنف نے، یہ کہہ کر ان تائے متحرکۃ لاحقۃ بالاسم، اس تائے متحرکہ سے بچ گیا جو اسم کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ لاحق ملی ہوتی ہے۔ تو تائے متحرکہ اسم کا خاصہ ہے، وہ تائے متحرکہ اسم کے ساتھ ملی ہوتی ہے، تو مصنف نے کہا تائے ساکنہ، تو تائے ساکنہ کہہ کر مصنف تائے متحرکہ جو اسم کے ساتھ ملی ہوتی ہے اس سے کیا ہو گیا ہے؟ بچ گیا ہے، یعنی یہ قید احترازی ہے۔ قید کون سی ہے؟ اے نا تسی بھی احتراز کر جاؤ، بچ جاؤ۔ لِأَنَّ الْإِسْمَ خَفِيفٌ، آگے سنیں، کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ بِالْعَكْسِ، کہتے ہیں کہ امر بالعکس نہیں کیا، امر تائے متحرکہ فعل کو دے دی جاتی، تائے ساکنہ اسم کو دے دی جاتی، ایسے نہیں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں نا کہ یہ جو تائے ساکنہ ہے اسے اسم کے ساتھ خاص کر دیا جاتا، اور جو متحرک ہے اسے فعل کے ساتھ، بِأَن تُخْتَصَّ التَّاءُ السَّاكِنَةُ بِالْاسْمِ وَالْمُتَحَرِّكَةُ بِالْفِعْلِ، کیوں نہیں ایسا کیا؟ کہتے کیونکہ الاسم خفیف والفعل قلیل، کہتے ہیں اسم جو ہے یہ خفیف ہے اور فعل ثقیل ہے۔ اب یہ یاد رکھنا ہے، اسم کیا ہے؟ خفیف۔ خفیف کسے کہتے ہیں؟ خفیف بر وزن فعیل،
اور ثقیل بر وزن فعیل. ان الاسم، ان کا اسم منصوب خبر مرفوع. ان الاسم خفیف والفعل ثقیل. اسم ہلکا ہوتا ہے اور فعل بوجھ والا ہوتا ہے، بوجھ والا ہوتا ہے، ثقل ہوتا ہے فعل میں، اور اسم میں خفت. کیا ہے؟ خفت. سمجھ آ گئی اتنی؟ فالمتحرکۃ بالاسم والساکنۃ بالفعل اولا. کہتے ہیں پس متحرک اسم کے ساتھ اور ساکنہ فعل کے ساتھ یہ بہتر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بہتر ہے. تعادلا بینہم، ان دونوں کے درمیان عدل کرتے ہوئے، ان دونوں کے درمیان، کیونکہ ثقیل کو ہلکا دے دینا چاہیے اور خفیف کو ثقیل دے دینا چاہیے. لہذا تائے متحرکہ اسم کو دے دیں اور تائے یعنی ساکن فعل کو دے دیں. اور تو نزدیک جڑا پہلے بوجھ والا ہوتے اور بوجھ پاؤ، ایسے ہی ہے نا. تو جڑا ہلکا ہے انہوں اور ہلکا کر دو، یہ عدل ہے. بلکہ اسے بیان کرو اور اسے اس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو. بقولہ، اس کا کہنا کہ تاکید کے دو نون بھی فعل کے ساتھ خاص ہیں. تاکید کے کا اسے بھی کہہ رہے ہو، تاکید کے دو نونوں کا داخل ہونا، و نون عید تاکیدی، اور تاکید کے یہ بھی فعل کے ساتھ ہی کیا ہے؟ خاص ہے. کیوں؟ لأنہما لتاکید طلب ہی، کیونکہ یہ بھی طلب کی تاکید کے لیے آتی ہیں. طلب کی وطلب لا یکون الا فی الفعل، آپ نے پڑھا طلب فعل میں ہی ہوتی ہے. تو جب یہ طلب کی تاکید کے لیے آتی ہیں تو پھر یہ بھی کیا ہو گیا؟ فعل کے ساتھ ہی. یہ بھی ہو سکتا ہے نون تاکید کا فعل کے ساتھ ملے ہوئے ہونا، فعل کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ یہ طلب کی تاکید کے لیے آتی ہیں اور طلب صرف فعل میں ہی ہوتی ہے. لہذا پتہ چلا یہ بھی فعل کے خاصے ہیں، فعل کے خاصے ہیں. شارح مصنف کا کہنا کہ یسمى، فعل کا نام فعل کا نام فعل رکھا جاتا ہے باسم اصلہ، اس کے اصل نام کے ساتھ، اس کے اصل کے نام کے ساتھ. اصل نام کیا ہے فعل کا؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْمَصْدَرُ، فعل کا اصل نام مصدر ہے. فعل کا اصل نام کیا ہے؟ مصدر ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فعل الفاعل حقیقتاً، کیونکہ حقیقت میں مصدر ہی فاعل کا فعل ہوتا ہے. حقیقتاً تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فعل کا نام اپنے اصل کے نام کے ساتھ رکھا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فعل کے جو یوں کر لو کہ ابا جی جو ہیں وہ مصدر ہی ہیں. کیا ہیں؟ مصدر ہی ہیں. لیکن باپ ہی ہوتی ہیں، باپ. تو بیٹے کو اپنا نام دے دیا، بیٹے کو اسے مصدر کہہ رہے ہیں اور بیٹے کو فعل کہہ رہے ہیں. حالانکہ فعل کون ہے؟ مصدر. کون ہے؟ لیکن کسے کہہ رہے ہیں؟ جو فعل اصطلاحی ہے، فعل جو مصدر سے نکلا ہے اسے کیا بول رہے ہیں؟ فعل. تو کہتے ہیں حقیقتاً میں مصدر ہی فاعل کا فعل ہوتا ہے، لیکن مصدر کو فعل نہیں کہتے، بلکہ جو مصدر سے نکلا ہے اسے کیا کہہ دیتی ہیں؟ فعل. وہ فعل اصطلاحی ہے وہ، اور یہ فعل حقیقی ہے. یہ حقیقت میں فعل مصدر ہی ہوتا ہے. حقیقتاً میں کوئی مثال دے کہ حقیقتاً مصدر ہی فعل ہوتا ہے. دو مثال. وہ مثال تو سیدھے نہیں کیسی، ٹھیک ہے. وہ بھی سوچتے بھی نہیں کہ وہ مثال دے، پتہ نہیں کہڑا آپ سوال پوچھ لیا، وہ پہاڑ ساڑھے سیر دیا آ گیا کتنے تھلی رہا پھیس کر جی. القتل ایک مثال ہے، القتل ایسا مصدر ہے. پھر بات قتل دے کتے مرن دی دے کتے قتل دی. کوئی علم دی بات کرو، کوئی نماز دی بات کرو، تو انہیں مصدر وہی ملتے نہیں. مارنا ٹھیک ہے، بس قتل مانا بھی مارنا، تو درب مانا بھی مارنا. کہ درب دیکھو بس مارنا تے قتل کرنا، کوئی اور کوئی مصدر نہیں ہے کہ اس علاوہ بھی کوئی ہوئے. کوئی مغفرت دا بھی بول چھوڑو، ٹھیک ہے، بخشنا، ٹھیک ہے. دیکھو غافارہ
زیدن، غفرا زید نے بخشا، زید نے، تو بتاؤ غفر کے اندر مغفرت ہے نا؟ تو زید کی طرف بخشنے کی نسبت ہے، کس کی طرف؟ ایسے ہی ہے نا، فعل کیا ہے اس کا؟ بخشنا، تو بخشنا کیا ہے؟ فعل. معاف کرنا کیا ہے؟ فعل. بولنا کیا ہے؟ بولنے والا فاعل ہے نا، بولنا تو فعل ہی ہے نا. جو ہل رہے ہو، ہلنا کیا ہے؟ تو ہلنے والا. مجھے دیکھ رہے ہو تو دیکھنا کیا ہے؟ تو دیکھنے والا کون ہے؟ فاعل. ٹھیک ہے، اور سمجھ آ گئی؟ پڑھنا کیا ہے؟ تو پڑھنے والا فاعل. اب سمجھ آ گئی؟ تو حقیقت میں فعل کیا ہوا؟ مصدر. اب آپ کہتے ہیں اسے فعل کیوں کہتے ہیں؟ وہ فعل اصطلاحی ہے، اس کی شکل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پڑھنا ہے نا یہ زمانہ ماضی میں ہوا ہے، اور اس فعل کی شکل سے پتہ چلتا ہے جو پڑھنا ابھی واقع ہوا ہے، اور اسی فعل کی شکل سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھنا آگے واقع ہوگا، اور اسی فعل کی شکل سے پتہ چلتا ہے اس پڑھنے کا وقوع نہیں ہوا بلکہ پڑھنے کا مطالبہ ہے، پڑھنے کا. اور اسی فعل کی شکل سے پتہ چلتا ہے کہ نہ پڑھنے کا مطالبہ ہے، نہ اسی فعل کی شکل سے پتہ چلتا ہے یا زور سے مطالبہ ہے. یہاں اسی فعل کی شکل سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کبھی نہ کرنے کا بھی مطالبہ ہے، یعنی کبھی نہیں کر سکتے اس کی بھی خبر ہے، اس کی بھی. تو یہ فعل اصطلاحی ہے، یہ فعل جو جس سے زمانے کا بھی پتہ چلتا ہے، جس سے، اور فاعل کا بھی کیا. لیکن جو حقیقی فعل ہے وہ کسی خاص زمانے کے ساتھ نہیں ہے، کسی، بس وہ کام ہے وہ. تو جب خاص زمانہ مراد لینا ہو پھر آپ کو ماضی مضارع، ٹھیک ہے، اور پھر یہ امر، اس کی طرف آنا پڑتا ہے. اسے فعل اصطلاحی کہتے ہیں. تو اس کو جو فعل اصلی تھا اس کا نام دے دیا فعل. تو بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، یہ سارے کیا تھے؟ فعل تھے یہ سارے. تو لہذا غافر زید میں اصل میں مغفرت فعل ہے، مغفرت جس کی نسبت زید کی طرف ہے، زید کا بخشنا. اب سوال تھا کب، تو کہا غافرہ، ماضی میں زید نے بخش دیا. تو زید یغفر زید، زید بخشتا ہے، یعنی زید کا بخشنا پھر فعل بخشنا ہی ہے، لیکن اب ہے کب بخشتا ہے؟ ابھی بخشتا ہے، ابھی، یا کبھی بخشے گا، یا آئندہ بخشے گا. اور اغفر، تو بخش، ٹھیک ہے، یہاں بھی فاعل کی طرف بخشنے کی نسبت ہے، ٹھیک ہے، یعنی زید کا بخشنا یہ تو تھا نسبت. اب زید کو کہ تو کیا کر، وہ بخشش جو ہے اس کو وجود میں لا، اس کو وجود میں لا، یعنی کر کے دکھا، کر کے، یعنی اسے بخش دے اسے. اب سمجھ آ گئی؟ تو حقیقتاً کون ہوا فعل؟ مصدر. کیا ہوا؟ اور یہ جو دوسرا فعل ہے جسے فعل اصطلاحی کہتے ہیں، جو صرفیوں نحویوں نے اس کو فعل کا نام دے دیا، یہ وہ ہے جس سے ہمیں کام کا واقع ہونے کا پتہ چلتا ہے اور کام کے مطالبے کا، کہ وہ کام واقع ہوا ماضی میں تو یہ فعل بتاتا ہے کام واقع ہوا ابھی یا کام واقع ہوگا کبھی، یہ بتاتا ہے یہ کام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو اس کی شکل سے پتہ چلتا ہے، اس کی شکل سے. حقیقتاً فاعل کا فعل مصدر ہی ہوتا ہے، فاعل کا، اور وہی کرنا، مرنا، جینا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سارے ہی فعل ہیں اور اس فعل کا فاعل ہے. لیکن جب آپ نے خاص زمانہ لینا ہے تو پھر اس کے لیے فعل اصطلاحی کی طرف جانا پڑتا ہے. سمجھ آ گئی اس کی؟ ہوا فعل فاعلی حقیقتاً. اب سنو، ادھر سے بھی تھوڑی جو انہوں نے وضاحت کی وہ بھی سن لو. کہتے ہیں کیوں فعل کا نام فعل رکھا گیا اپنے اصل کے نام کے ساتھ؟ کہتے ہیں لِأَنَّ فِي اللُّغَةِ فعل الفاعل، کیونکہ لغت میں یہ جو مصدر ہے فاعل کا فعل ہے، فاعل کا، لغت میں فاعل کا فعل کیا ہوتا ہے؟ حدث. کیا ہوتا ہے لغت میں فاعل کا فعل؟ تو میں نے بتایا تھا نیا کام. کیا؟ نیا کام، حدث. لَلزَّمَا والفاعل، لَلزَّمَانُ وال، نہ زمان ہوتا ہے نہ فاعل ہوتا ہے، میں نے پہلے بتایا، نہ بس فعل ہوتا ہے. لغت میں فاعل کا فعل حدث ہے. کیا ہے؟ نیا کام، کرنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، یہ کام سارے
یہ نہ زمان بھی نہیں، زمانہ بھی نہیں، اور فاعل بھی نہیں، سمجھ آ گئی؟ لیکن یسمى بھی، لیکن اس کے ساتھ فعل کا نام رکھ دیا جاتا ہے، کیوں؟ لتضمنہ فعلا لغویا، اس لیے کہ یہ جو فعل ہے یہ فعل لغوی کو شامل ہوتا ہے، فعل، اب آپ کہیں کہ نئی بات سنا دی، فعل لغوی کو شامل ہوتا ہے، یعنی یہ جس کا نام فعل رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو فعل وہ حدث، وہ مصدر ہے، وہ فعل لغوی، اس کو شامل ہوتا ہے، اس لیے اس کو اصل کا نام دے دیا، اس کو دیکھو جب آپ کہتے ہو دارابا، تو دارابا میں ضرب نہیں ہے، مارنا مانا آیا کہ نہیں، اور اس میں زمان بھی آیا، اس میں فاعل بھی ہے، کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3۔ ایک معنی جس سے جو اصل ہے وہ ہے ضرب، مارنا، اس کو بھی شامل ہے، پھر اس کے ساتھ زمانہ بھی ہے، اور اس میں نسبت فاعل بھی ہے، تو 3 چیزیں نہیں ہو گئیں، تو ایک اصل کو بھی شامل ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ لغوی معنی یعنی مصدر جو فاعل کا فعل تھا اس کو شامل ہے، تو اس کو شامل ہونے کی وجہ سے وہ نام اس کو دے دیا، وہ نام اس کو دے دیا، فیکون تسمیۃ الفعل الاصطلاحی، تو پس یہ فعل اصطلاحی کا نام رکھنا ہے، بتسمیۃ الفعل اللغوی، لغویاتی، فعل لغوی کے نام کے ساتھ فعل اصطلاحی کا نام رکھنا ہے، کیا؟ وہی میں نے کہا ابا جی کا جو نام تھا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بیٹا جی کا نام رکھنا ہے، کس کا؟ تو فعل اصطلاحی کا نام اپنے اصل فعل لغوی کے نام کے ساتھ رکھنا ہے، کیا ہے؟ اب سمجھ آ گئی اس کی؟ تو اب آپ کو جب فعل لغوی کی سمجھ آئے گی تو آپ کو آگے بھی سمجھ آ جائے گی کہ حقیقت میں فاعل کا فعل مصدر ہی ہوتا ہے، نہ کہ زمانہ نہ فاعل۔ وہ جو فعل ہم بولتے ہیں ضربہ، یہ سارے یہ اپنے حقیقی معنی پہ بھی دلالت کرتا ہے، یعنی مصدر پہ بھی دلالت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ زمانہ بھی، اور اس کے ساتھ نسبت الفاعل بھی۔ تو جو حقیقی فعل ہوتا ہے وہ صرف وقت کام پہ ہی دلالت کرتا ہے، صرف اس سے کوئی خاص زمانہ سمجھا نہ ہی فاعل، وہ لغوی ہے، اور اسی کے نام کے ساتھ اس فعل اصطلاحی کا نام رکھ دیا گیا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔